سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 کے اندر جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے ابھی اوپر جس کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک موونگ کریچر کو پانی سے بنایا۔ اس میں سے کچھ ہیں جو اپنی بیلیز پہ چلتے ہیں، کچھ ہیں جو 2 پیروں پہ چلتے ہیں، اور کچھ ہیں جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے بنایا جو اللہ چاہتا ہے۔ Indeed, Allah is all things competent. یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پانی ہر وہ چیز کو بنانے کے اندر استعمال ہوا ہے جس کا کچھ نہ کچھ کام ہے، ہر ایک موونگ کریچر کو۔ اب موونگ کریچر کا صرف یہ مطلب نہ سمجھیں کہ وہی جانور جو بیلی پہ چلتے ہیں، وہی جانور جو 2 پایوں پہ چلتے ہیں، وہی چوپایوں پہ چلتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا بہت سے اور مخلوقوں سے بھی تعلق ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کن فیکون، جو چاہا وہ ہو گیا، یہ چاہنا اور یہ ہونا، یہ کس کی صفات ہے؟ انسان کی۔ انسان کچھ چاہتا ہے، اس کے اندر کچھ چاہ ہے، انسان کچھ کرتا ہے، انسان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے۔ جو ہوتا ہے یا جو چاہتا ہے وہ اس کے مقدر کا حصہ ہوتا ہے۔ مقدر انسان کا ہوتا ہے، مقدر اللہ کا نہیں ہوتا۔ یعنی چاہنا اور ہونا انسان کی صفات ہیں، چاہنا اور ہونا اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ وہ چاہنا اور ہونے سے، وہ چاہنے سے اور ہونے سے بھی پاک ہے۔ یعنی قرآن میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے چاہنے سے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے چاہنے نہ چاہنے سے بھی سب کچھ ہوگا، اور اس کے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز ہوتی ہے۔ مطلب چاہنا یا نہ چاہنا اللہ کی صفات نہیں۔ اللہ نہ چاہنے سے بھی پاک ہے، چاہنے سے بھی پاک ہے۔ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اصطلاحات استعمال کری تاکہ انسان اس چیز کو دیکھے اور سمجھے، کیونکہ اسم یعنی ناؤن اینڈ ورب یعنی جو ایکشن ورڈز ہوتے ہیں وہ انسان سمجھ پاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے وہ آسان کوڈنگ کی ہے قرآن کی، تاکہ انسان ان لفظوں کو بہت ہی آسان معنی میں سمجھ سکے۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 بار سورہ القمر کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو انسان کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو اب کیا وہ اس کے اندر تدبر نہیں کرنا چاہتا؟ یہ کون روک رہا ہے؟ میں اس کو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کون روک رہا ہے انسان کو تدبر تفکر کرنے سے، جبکہ ہر چیز اس کے لیے بآسانی رکھ دی گئی ہے؟ ورنہ تو قرآن اصل میں کیسا ہے؟ قرآن قولاً ثقیلا ہے، قرآن بہت بھاری ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن کو انسانوں کے اوپر آسان بنایا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ نظر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی ڈائیلاگ کرتے ہیں تو وہ بھی میٹافوریکل ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے جیسے کہا کہ اللہ کے لیے چاہنا نہ چاہنا تو میٹر ہی نہیں کرتا، وہ تو انسان کیونکہ اس کو سمجھ سکے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھ دینے کے لیے اپنے لیے بھی وہی اصطلاحات استعمال کریں کہ اللہ نے چاہا اور وہ چیز ہو گئی۔ تو یہاں پہ بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے اور ہونے کے بیچ میں کیا ہے، یعنی کاز اور ایفیکٹ کے بیچ میں کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاز اور ایفیکٹ دونوں سے پاک ہیں، کیونکہ کاز اور ایفیکٹ انسان کی پیدا کردہ چیز ہیں۔ کاز میں انسان جیتا ہے، کاز انسان ڈھونڈتا ہے، ایفیکٹ انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کاز نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ایفیکٹ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو میری زبان بند ہو جائے گی، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں، جو الفاظ ہیں، دراصل وہ اللہ نہیں ہیں، جو الفاظ نہیں ہیں دراصل وہ اللہ ہے۔ یعنی الفاظ جس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہماری سوچ کو درشاتا ہے، ہمارے تھاٹ کو درشاتا ہے۔ تھاٹ اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی تھاٹ کے اندر تو جو سما جائے وہ اللہ ہے ہی نہیں، جو تھاٹ کے باہر ہے وہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب جو لفظ ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ خود بذات اس کی ذات انسان کے وجود میں جب گھر کر لیتی ہے، جب اس کی محبت انسان کے وجود کو بھر دیتی ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آتا ہے اسے۔ تو یہ سب اصطلاحات جو استعمال کی جاتی ہیں قرآن کے اندر، یہ میٹافوریکل میٹافزیکل اسی لیے ہیں کیونکہ یہ انسان کے لیے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو قرآن کی ضرورت نہیں، قرآن تو انسان کے لیے موجب ہدایت ہے، متقی کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الہادی ہے، وہ ہدایت بناتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت تو اس کی ایجاد کرتا ہے۔ خیر، اس چیز کو میں بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ اگر اس PDF کو ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو یہ پوری طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ 4 والا نہیں پڑھ رہا، العبسہ آیت 24 سے 32 تک۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈفرینٹ چیز کے بارے میں جو انسانوں کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
اب ہم چیپٹر نہیں پوائنٹ 5 کے اندر آتے ہیں، ہیون اسٹارز اینڈ سیلیسٹیل آرڈر. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیلیسٹیل آرڈر ہی دراصل وہ اصل آرڈر ہے جہاں پہ انسان کا تفکر اور تدبر اور امیجینیشن کھلتی ہے، کیونکہ دنیا پھر بھی انسان کے لیے بہت کمپیکٹ چیز ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ انسان کی سوچ کتنی بلند ہے، کتنی بالا ہے مخلوق کی کریشن میں رہتے ہوئے بھی. کہ انسان کو ایک بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اتنی بڑی دنیا کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے، اسے اور بڑی چیز دیکھنے کا شوق ہے. یعنی چین آف کریشن کے اندر جو کیوریوسٹی کا عنصر ہے وہ انسان کے اندر سب سے زیادہ ہے. سورہ الملک میں آیت نمبر 3 میں اللہ کہتے ہیں ہی ہو کریٹ 7 heavens in layers you do not see any inconsistency in the creation of the most merciful and return to your vision to the sky so return your vision to the sky do you see any breaks. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ، اور ہنسی بھی آتی ہے جب اللہ یہ چیز کہتے ہیں، مطلب ایک نادانی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کتنے بڑی سوچ کے مالک ہونے کے باوجود بھی کتنے چھوٹے ہیں. یعنی اللہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان لیئرز میں پیدا کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس میں کوئی انکنسسٹنسی دیکھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے ہو کہ ان 7 آسمان کے آرڈر میں جو ارد ہیں، ان ارد میں جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، کیا ان میں کوئی پرابلم ہے، کوئی انکنسسٹنسی؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت بہترین طریقے سے معلوم ہے کہ انسان کبھی بھی ان ارد کو، ان ستاروں کو، ان آسمانوں کو پوری طریقے سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھ چکا ہے، یا انسان بذات خود ان سارے ستاروں کو، اس پوری کاسموس کو بنتے ہوئے دیکھ چکا ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب آپ کو ڈسکرپشن میں دینا ہے. کیا واقعی انسان نے ہر وہ چیز بنتے ہوئے دیکھ لی ہے؟ کیونکہ اگر ہم جسم کو انسان کہہ رہے ہیں تو انسان تو صرف اور صرف تبھی وہ چیزیں دیکھے گا جب وہ اپنی ریسرچ ایبلٹیز کو اتنا لیول کا کر لے کہ وہ اس پہلے آسمان کو پار کر کے دوسرے آسمان میں چلا جائے، جو کہ میرے خیال سے امپاسبل ہے. لیکن اگر انسان یہ جسم نہیں ہے اور انسان وہ روح ہے جو آسمانوں سے آ رہی ہے، جو ارواح سے آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے. یا ہر رات جب ہم سوتے ہیں اور ہماری روح نکل کے عالم ارواح پہ جاتی ہے تو ہر بار وہ اس پوری چین آف کریشن کو دیکھتی ہوئی جاتی ہے. یعنی اس کے لیے 7 آسمان کی سیر کرنا کوئی بڑی بات نہیں. تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا تم آسمان کی طرف جب دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا کوئی انکنسسٹنسی ہے اس رب العالمین کی کریشن کے اندر؟ یہ سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسمانی سطح پہ بھی اور روحانی سطح پہ بھی انسان سے پوچھ رہے ہیں. یعنی ایک وہ انسان جو روح، جس کی روح ایک انسانی، ایک دنیائی جسم کے اندر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے اور قید ہے، اس روح سے کلام کر رہے ہیں اللہ، اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے، کیونکہ تم نے تو ہر چیز بنتے ہوئے دیکھی ہے، تو کیا تم اس میں کوئی شگاف ڈھونڈتے ہو؟ یعنی یا تو یہ ایک یاد دہانی ہو سکتی ہے، کیونکہ روح تو اندر ہے، جسم کے حساب سے چل رہی ہے، تو جسم جو ہے اس کو یاد دہانی ہو رہی ہے یا روح کی یاد دہانی ہو رہی ہے. یہ کہنا کافی مشکل ہے کیونکہ یہ کافی کمپلیکس ہے. لیکن آل ان آل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیونس کی بات کری کہ ہم نے ہیونس کو لیئرز میں پیدا کیا. یہاں سے اگر ہم اس کی کاسموگنی پہ جائیں، جب ہم یونیورس کی فارمیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم صرف آبزروڈ یونیورس تک ہی سیمت رہ جاتے ہیں، کیونکہ سائنس ہمیں وہیں تک سیمت رکھتی ہے. جبکہ آبزروڈ یونیورس سے بھی آگے کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے لیئرز میں پیدا کیا. اور ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہر ایک آسمان کے بیچ میں پانی ہے، اور پھر 500 سال کا گیپ ہے، پھر پانی ہے، پھر 500 سال کا گیپ ہے، پھر پانی ہے. یہ 500 سال کتنے بڑے ہیں اس کا واللہ العظیم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو قوت اس لیول کی نہیں دی. اور بلکہ اس کا اندازہ ایک طریقے سے لگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ کسی اور ویڈیو میں بات اس کی جائے گی. سورہ صافات کی آیت نمبر 6 میں اللہ کہتے ہیں وی ہیو adorned the nearest heaven with an adornment of stars. اور ہم نے تمہارے قریبی آسمانوں کو ستاروں سے سجاوٹ دی. یعنی ستارے قریبی آسمانوں میں ہیں، جو ستارے ہمیں ملینز اینڈ ملینز ایئرس کی دوری پہ نظر آتے ہیں اور لائٹ ایئرس کی دوری پہ نظر آتے ہیں، وہ دراصل ہمارے پاس والے آسمان کے ہی ستارے موجود ہیں. یعنی جس پروگزیما سینٹاوری کو ہم سن کا کلوزسٹ اسٹار کہتے ہیں، اور جس الفا سینٹاوری اے اور الفا سینٹاوری بی کو ہم ارتھ کا سن کا کلوزسٹ اسٹار کہتے ہیں، یہ ایک ٹرائیو ہیں، الفا سینٹاوری اے، الفا سینٹاوری بی، پروگزیما سینٹاوری. پروگزیما سینٹاوری ارتھ سن کا نیئرسٹ اسٹار ہے، نیئرسٹ کلوزسٹ نیبر ہے، جس کے پاس خود کا ایک سولر سسٹم ہو سکتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک پروگزیما سینٹاوری تک نہیں پہنچ سکے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن ستاروں کو تم بلینز اینڈ ملینز لائٹ ایئرس کی دوری پہ دیکھتے ہو، وہ ستارے دراصل بہت ہی قریب ہیں تمہارے. اس کا مطلب تم نے ابھی پہلا آسمان بھی پار نہیں کیا اور وہ ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو.
سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں 10 آیت کے اندر, اٹ از ہی ہو میڈ دی سن اے شائننگ لائٹ اینڈ اے مون اے ڈرائیوڈ لائٹ اینڈ ڈیٹرمنڈ فار اٹس فیزز دیٹ یو مے نو دا نمبر آف ایئرز اینڈ اکاؤنٹس آف ٹائم. اس 3 لائن کی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدھی سائنس کور کر دی ہے, صرف یہ ڈفرینشیٹ کر کے کہ سن ایک شائننگ لائٹ ہے اور مون ایک ڈرائیوڈ لائٹ ہے, اینڈ ڈیٹرمن اٹس فیزز, اور اس کے فیزز ہوتے ہیں. اور تم یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم اس سے نمبر آف ایئرس کا اور ٹائم کا کاؤنٹ رکھ سکو. اللہ ہیز ناٹ کریٹڈ دس ایکسیپٹ ان ٹروتھ, اور اللہ نے ان ہر چیز کو سچائی سے پیدا کیا ہے, یا ہر چیز اس سچائی کا حصہ بنا کے پیدا کی ہے جس سچائی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. وہ ایبسلیوٹ ٹروتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آرڈر میں بنا دیا ہے. دراصل انسان اسی ٹروتھ کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور انسان نے کافی حد تک یعنی 0.1% سے بھی کم اس ٹروتھ کو ڈھونڈ لیا ہے, چاہے وہ سائنسی تخلیقوں کے تھرو ہو, چاہے وہ سائنسی تحقیقوں کے تھرو ہو, چاہے وہ میتھمیٹیکلی ہو. انسان نے ڈھونڈنے کی کوشش تو بہت کی, تبھی اسے کچھ فزیکل کانسٹنٹ ملے ہیں اس یونیورس کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے, ایک سائن کے لیے پیدا کی ہے, تاکہ انسان جان سکیں. فار اے پیپل ہو نو, اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ہر چیز ایک ڈیٹیلنگ کے ساتھ پیدا اس لیے کی تاکہ اس کو ہم جان سکیں. نہیں, واللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں معنی ہی نہیں رکھتی, حیثیت ہی نہیں رکھتی. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پوائنٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو ان ٹیکنیکلٹیز سے پیدا کیا, ان ڈیٹیل سے پیدا کیا, تاکہ انسان اس پہ پونڈر کرے, اس پہ دیکھے, اس کو آبزرو کرے, اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین سجا دیتے ہیں, روز محشر سجا دیتے ہیں, اور ایک ہی دن میں, ایک ہی پل میں. یعنی اگر میں آپ کو ایک آیت سناؤں, اذا الشمس قورت, تو یہ قورت میں جو ات آیا ہے اینڈ میں, اس ات کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز اسپونٹینیس ہو جانا. ات, اذا الشمس قورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت, یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرام سے انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں, ہم نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی, ہم نے تمہارے لیے ہر ایک چیز پیدا کی تاکہ تم غور کر سکو. کیونکہ اللہ نے مقصد بھی ساتھ میں بتایا کہ تمہارے غور کرنے کے لیے یہ ہے. تمہارا جو کام ہے ایز این انسان, تم جب تک اس کا حق ادا نہیں کرو گے تب تک تم ان ساری چیزوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. یعنی جب تم ان ساری چیزوں کا حق ادا کرو گے, تم اللہ کی حمد بیان کرو گے, تو الٹیمیٹلی تمہارے انسان ہونے کا حق ادا ہوگا. جب تمہارے انسان ہونے کا حق ادا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ پورا کر دیں گے, اور جب ٹیسٹ پورا ہوگا تو پھر رزلٹ کے لیے یوم الدین سجایا جائے گا. تو پھر اس آرڈر کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ تم نے اس آرڈر کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور اس کی تسبیح و حمد بیان کر دی ہے اللہ کی نسبت میں, جس سے کہ الٹیمیٹلی تمہاری بڑھائی ہوئی ہے, اور یہاں سے یوم الدین کی شروعات ہوگی. اسی لیے اللہ نے ایک سینڈوچ کریٹ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الرحمن الرحیم کے بیچ میں کاسمک آرڈر بنایا, یعنی الحمدللہ رب العالمین. انسان کی تخلیق رکھی, انسان کا آڈٹ رکھا. الحمدللہ رب العالمین دراصل انسان کا کیا گیا آڈٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق کے اوپر, کیونکہ اس سے اوپر بھی خدا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اور نیچے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, جو اس کی رحمت کے تھرو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے, ایک آرڈر مینٹین کیے ہوئی ہے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ خوشنودی بیان انسان کر دیتا ہے اور اس کی بڑھائی ہو جاتی ہے اور انسان کا حق ادا ہو جاتا ہے, اور الست بربکم وہ جو میثاق ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, تو پھر یوم الدین سجایا جاتا ہے. تو اذا الشمس قورت ہوتا ہے, اذا النجوم انقدرت ہوتا ہے, اذا الجبال سیرت ہوتا ہے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم الدین سجا کے بھی یہی کہتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیسے جان سکتے ہو یوم الدین کیا ہے, وما ادراک ما یوم الدین, اور تم کیسے ہی جان سکتے ہو یوم الدین کیا ہے, ثم ما ادراک ما یوم الدین. تو یہاں سے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ انسان کی تخلیق پہلے نہیں کی گئی, پہلے اس پوری کائنات کی تخلیق کی گئی ہے. نہیں, اس پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے انسان کی تخلیق کی گئی ہے, اور اس انسان کی تخلیق سے پہلے اس ایٹرنل ٹروتھ, اس ایبسلیوٹ ٹروتھ کی تخلیق کی گئی ہے. دراصل یہ جو کاسموس ہے یہ تو مٹیریل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس ایبسلیوٹ ٹروتھ کو بیان کر رہے ہیں. کاسموس تو مٹیریل چیز ہے, ایبسلیوٹ ٹروتھ پہلے ہے. الرحمن ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے, علم القرآن ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے, پھر خلق الانسان ہے, پھر خلق الانسان ہے, پھر انسان کی تخلیق ہے, پھر علمہ البیان ہے, پھر بیان کی طاقت دینا ہے,